ایک دوست گیا قبرستان، وہ دیکھ کے بڑا حیران تے پریشان ہویا کہ قبرستان دے اندر انہیں کی ویکھیا کہ مردے قبراں چ نکل کے تاش کھیلن ڈیا، کوئی گلی ڈنڈا کھیلن ڈیا۔ وہ خیر بڑا پریشان ہویا، انہیں قبر تے کھلو کے فاتحہ خانی کیتی، پیچھے کی ویکھیا کہ موٹر سائیکل ایک مردہ قبر جو نکلیا کہ کماری تو اوگ گیا ہی۔ یہ واقعات جڑے نے تانوں معمولی لگ رہے نے۔ باپ نے بیٹے نو کال کیتی کہ پتر کدھر ہے؟ بیٹا کہنا ابا جی میں قبرستان دے اندر موجود ہاں۔ انہیں کہا قبرستان کی کر رہے ہیں پتر؟ انہیں کہا میرے پروفیسر صلاح الدین صاحب انگلش والے فوت ہو گئے نے، لہٰذا میں انہوں دی قبر تے بہ کے تیاری کرن ڈیا۔ انہیں کہا پتر قبر تے تیاری خیر تے ہے؟ کہندا ابا جی خود ہی آندے ہو مردے سن دے نے، لہٰذا میرا خیال ہے کوئی سن دے تے ہے ہی نے، کوئی جواب بھی تو دین گے نا۔ تو یہ گلاں باتاں جڑیاں تانوں سنا رہے ہاں، یہ کوئی ایویں گلاں نے؟ یہ کوئی ہوائی گلاں نے؟ ٹھیک ہے، جی ہوائی سمجھ دے ہو نا تو پھر چند منٹ مینوں اج دینے پین گے، یا انہاں نوں منو گے تو یا پھر اللہ دے قرآن نو اج منو گے اور نبی دے فرمان نو منو گے تسی۔ تو میں ایک استاد ہون دی نیت دے نال ایک کوشش کیتی قرآن مجید دا ایک ادنا جا طالب علم ہون دے ناطے نال کہ اج تک علماء اکرام کولوں تسی قرآن مجید سنیا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن مجید سنیا تو ہے ہی، اج وکھانا بھی انشاءاللہ اللہ دے حکم دے نال، کیونکہ جو چیز بندہ سندا ہے وہ اُنّا اثر نہیں کرتی، جو چیز بندہ ویکھ لیندا نا اکھاں دے نال، اور ویکھن والی چیز زیادہ اثر کرتی ہے۔ اور اج انشاءاللہ چند منٹ تسی دینے نے اور دیکھو گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور دیکھ کے بھی اگر سمجھ دے ہو کہ نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دے سکتا ہے، اسی تو کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوائی گلاں تو ختم ہو گئی ہیں، ہن اصل گل دی طرف آنے ہاں، ٹھیک ہے۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی نیوز شو ہوندا، کوئی سٹیج ڈرامہ تے فلم ہوندی پھر تو ساری دیکھنی سی، ٹھیک ہے۔ سننا نہیں تے اللہ دا قرآن نہیں سننا، کہ اللہ دے قرآن دے اندر اللہ نے کھول کھول کے بیان کر دیتا کہ مردہ نہیں سنتا، کہ بندہ سو جائے تو نہیں سنتا، بندے تے 7 مڑ مٹی پا دیو، مر جائے دفنا دو، پھر قرآن تے دعائیاں دین ڈیا نہیں سنتا، سائنس نہیں منن ڈئی کہ سنتا۔ اور اج دا ملا جڑا وہ سنان تے لگا، انہیں قرآن تو لوگوں نے دور کر دیتا، اور خود بھی نہیں قرآن پڑھتا اور نہ ہی پڑھن دی ترغیب دیندا، کیونکہ قرآن پڑھن گے تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ قرآن دے اندر تے اللہ جگہ جگہ تے ہی ارشاد فرما رہا کہ مردہ سندا نہیں۔ وہ بندہ سی نا ایک، تو انہوں بی بی نے کہا کہ جا کوئی سامان لے آ، کوئی پھل فروٹ لے آ، تو انہیں انگور بھی لے لے، انہیں جناب کنو بھی لے لے، انہیں خربوزے بھی لے لے، تو انہیں کال کر کے پوچھا ہاں بھی انہیں کچھ لے لیا، کچھ اور لے لا؟ انہیں کہا ہور نہیں لینا۔ وہ سمجھا کہ چلو انہیں کچھ لے لیا، انہیں مطلب کہنے دا ہے کہ ہور کچھ نہیں لینا۔ وہ گھر آیا، انہیں کہا میں تینوں کیا نہیں سی ہور نہیں لینا۔ تو اس طرح دے معاملات نے کہ قرآن دے اندر تھوڑی تحقیق کر لیا کرو، کسی دوسرے مکتبہ فکر دی بھی تشریح پڑھ لیا کرو۔ قرآن دے ترجمے اور تشریح دے اندر اگر تضاد آ جائے اور قرآن کچھ کہہ رہا ہے، تشریح کچھ کہہ رہی ہے، دوسرے دا موقف بھی سنو، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ میں اصلاح کرو، اپنے آپ نو ٹھیک کرو، خدا دا واسطہ اللہ دے قرآن نو منن والے بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ ملا دے پیچھے نہ لگو، اپنے عقیدے دی اصلاح کرو، قرآن دا ترجمہ پڑھیا کرو، قرآن نو پڑھیا کرو، ٹھیک ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے سیکھنے واسطے آسان کر دیتا ہے۔ حق بات، سچ بات صرف اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ ہے آیت نمبر 147، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یہ آیات سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 147، آگے سورۃ آل عمران کے اندر آیت نمبر 60 کے اندر بھی اللہ فرما رہا ہے الحق من ربک فلا تکن من الممترین، تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ حق بات، سچ بات صرف اللہ کا قرآن ہے، صرف اور صرف اللہ کا قرآن ہو سکتا ہے۔ سورۃ القمر آیت نمبر ہے 17، 22، 32 اور 40، ایک ہی صورت کے اندر اللہ 4 بار یہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والے؟ 4 مرتبہ اللہ فرما رہا ہے۔ تو ساڈے ملا نے کیا کہ ساڈے ملا نے کہ قرآن دے نیڑے نہ جاؤ،
یہ تمہیں سمجھ آنا کوئی نہیں. اور قرآن اللہ خود فرما رہے ایک باری بھی نہیں 4 باری کہ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والے؟ وہ قرآن کو سمجھو تو صحیح, قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو تو صحیح کہ رب فرما کیا رہا ہے, رب کا فرمان ہے کیا. ٹھیک ہے, اگر وہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی تو پھر بندہ تفسیر کر لے, پھر کسی عالم دین سے پوچھ لے. لیکن عالم دین آپ کو قرآن اگر ترجمے کے اندر 70-80% قرآن آپ کو ترجمے کے ساتھ سمجھ آ رہا ہے. لیکن آج کے مسلم نے, مولوی نے میڑا غرق کر دیا, مولوی نے یہ سمجھا دیا تیری سمجھ کے اندر آنا کوئی نہیں, لہٰذا تو قرآن جو ہے نا وہ ایویں نہ پڑھیا. اور قرآن میں رب کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دی, ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. سورہ زمر ہے, آیت نمبر 45 ہے اور سورت نمبر 39 ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے, جو آخرت کا یقین ہے نہیں رکھتے. جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوش ہو جاتے کہ غیر اللہ نے پکارو, غیر اللہ سے نظر و نیاز کرو. ٹھیک ہے, اللہ کے در کو چھوڑ کے غیر اللہ کو سجدے کرو, اپنی منتیں منوتیاں غیر اللہ کے سامنے رکھو. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل نفرت کرنے لگتے. مشرک جب بھی اللہ کا ذکر آتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہی بادشاہ ہے, اللہ ہی شہنشاہ ہے, اللہ ہی حاجت روا ہے, اللہ ہی مشکل کشا ہے, تو ان کے دل نفرت کرنے لگتے. سورۃ نحل ہے, آیت نمبر 20 اور 21 ہے. اللہ فرماتے ہیں الذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. اور جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. مولا نے کہا وہ یہ آیات جڑیاں نہیں تھے مردے دے متعلق بتاں دے متعلق اتری اور تیری مت بج گئی. اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے ہم نے پیدا کی ہیں, کہ مردے پیدا کیے جاتے ہیں. قرآن آگے پڑھ, اگلی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں اموات غیر احیاء, مردے ہیں زندے نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون, اور انہیں تو یہ شعور بھی نہیں کہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے. تو کیا یہ آیات اگر بتوں کے متعلق ہیں تو بت پیدا کیے جاتے ہیں؟ کیا بت مردے اور زندے ہوتے ہیں؟ کیا ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا؟ تو انہیں آج کے مسلم کا بیڑا غرق کر دیا, اس کو قرآن سے نابلد کر دیا, قرآن سے دور کر دیا, اور اس کو یہ کہا کہ تیری سمجھ کے اندر نہیں آنا, کیونکہ اگر سمجھ کے اندر آ گیا تو وہ تیری جو ہے وہ تابعہ داری چھوڑ دے گا, تیری پری مریدی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے, وہ تو پیدا کیے گئے ہیں اور ان پہ موت آ جائے گی. مردے ہیں زندے نہیں ہیں, انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے. جو قبروں کے اندر لوگوں کو تم پوج رہے ہو, جن کے مزاروں کی تم نظر و نیاز دیتے ہو, جن پہ چڑھاوے چڑھاتے ہو, اللہ فرماتے ہیں ان کو تو یہ شعور بھی نہیں کہ قبروں سے کب اٹھائے جاؤ. سورۃ نمل آیت نمبر 80. اللہ فرماتے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں, نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے جب وہ پیٹ پھیرے روح گرداں جا رہے. یہ آیت سورۃ روم کے اندر آیت نمبر 52 کے اندر 52 کے اندر بھی اللہ فرماتے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, اللہ کہہ رہا موت بے شک اب مردوں کو نہیں سنا سکتے. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ, نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہو جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہیں. جو ضدی ہو جائے, جو ہٹ درم ہو جائے, جو نہ مانے, اس کو بھی نہیں سنایا جا سکتا, اس پہ بھی قرآن اثر کوئی نہیں کرتا. بے شک مردوں کو بھی نہیں ہم سنا سکتے. تو ملا نے پہلی گل چھڑ دی تھی, انہیں کہ مردوں کو نہیں سنا سکتے, تشریح سے لکھ دیا جی اس تو مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں اور فلاں ہے یہ ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے انک لا تسمع الموتى, بے شک اب مردوں کو نہیں سنا سکتے. تو 2 مقامات ہیں, سورۃ نمل بھی آیت نمبر 80 ہے اور سورۃ روم کے اندر بھی آیت نمبر 52 ہے. اللہ فرما رہے ہیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, بے شک مردوں کو نہیں سنا سکتے. تو اج دا ملا مردے نو سنان تے لگا ہے, تو قرآن جو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے رب دے فرمان, وہ پتہ نہیں کدھر پڑ رہا ہے. سورۃ الشعراء آیت نمبر 71 قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا
فنظل لها عاکفین، انہوں نے جواب دیا کہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی، ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، قال هل يسمعونكم اذ تدعون، آپ نے فرمایا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے ہیں؟ یہ آیات نہیں بتاں دے متعلق، سورہ شعراء آیت نمبر 72-73۔ او ينفعونكم او يضرون، یا تمہیں نفع نقصان بھی پہنچا سکتے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ نے یہاں پہ اصنامن یعنی بتوں کا ذکر کر دیا۔ جب بتوں کا ذکر آ گیا تو اب مولوی پریشان ہو گیا، قالوا نعبد اصنامن، عبادت کرتے ہیں بتوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتوں کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ نے تو قرآن میں کھول کھول کے بیان کیا۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 13 اور 14، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ آیت نمبر 13، اور رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتے، آفتابوں مہتاب کو اسی نے کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک میعاد معین پر چل رہا ہے۔ یہی ہے اللہ، تم سب کا پالنے والا، اس کی سلطنت ہے۔ جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ والذین تدعون من دونہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آگے سورۃ فاطر میں، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکاریں سندا کوئی نہیں، مردہ سندا کوئی نہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اللہ میں سن بھی لین تو فریاد رسی کوئی نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، کوئی بھی حق تعالیٰ جیسا خبردار خبریں نہ دے گا۔ میں خبراں دینا تنوں کوئی بھی نہیں دین دے۔ مولوی نے کہا قرآن نہ پڑھی، قرآن تیری سمجھ چاہنا کوئی نہیں۔ تو قرآن چ اللہ کہنے والا قد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، ہے کہ نصیحت لینے والا۔ تو آج میں انشاءاللہ اللہ دے حکم دے نال کوشش کیتی سی کہ علماء کرام نے تنوں قرآن سنایا ہی سنایا، اج قرآن تنوں بکھانا نہیں۔ تو قرآن مجید نو کھولو، ترجمہ پڑھو، اس دا خدا دا واسطہ پڑھو، اور یہ ملا نو چھڑ دیو، کیونکہ انہاں دے بند ہو جانے نے، پیڑھی مریدیاں ختم ہو جانیاں نے۔ ٹھیک ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 194، اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تو تمہاری طرح کے بندے ہیں، تو تم انہیں پکارو، پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں چاہیے کہ تمہیں جواب بھی دیں۔ ہائے اللہ 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 اللہ، اللہ تو کتے کتے قرآن دی اس آیات میں فٹ کریں گا کہ مردیاں واسطے نہیں، اے بتاں واسطے، اے فلاں واسطے۔ اللہ فرما رہے ہیں بے شک جن تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تو تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ عباد امثالکم، تو تم انہیں پکارو، پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ تمہیں جواب بھی دیں۔ مردے نہیں جے جواب دیں دے، مردے نہیں جے سن دے۔ ٹھیک ہے، یہ ملا نے تو ایسا چکما دیتا ہے کیونکہ انہوں نے بیداریاں ساریاں بند ہو جانیاں نے۔ جدوں بھی مسلمان قرآن پڑھن لگ پیا، اللہ دا فرمان پڑھن لگ پیا، وہ تے سچا مباحث بن جائے گا۔ وہ تے آکھے گا نہیں کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی شہنشاہ نہیں، حاجت روا مشکل کشا صرف ایک خدا۔ الہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 195۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ فرماتے ہیں لہم ارجل یمشون بها ام لہم ایدی یبطشون بها ام لہم اعین یبصرون بها ام لہم آذان یسمعون بها قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون۔ اللہ بلا ان کے پاؤں جن سے چلے، یا ہاتھ جن سے پکڑے، مرے نے قبراں دے اندر نے، یا آنکھیں جن سے دیکھے، یا کان ہے جن سے سنے۔ کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہے کر لو، اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو، پھر دیکھو کو میرا کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ تو خالق ہے، اللہ تو مالک ہے، اللہ تو رازق ہے، اللہ اللہ اللہ
تیرے پاس سارے اختیارات ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یا اللہ جس کو چاہے اولاد دے، جس کو چاہے نہ دے. یا اللہ ہمارا رشتہ تیرے ساتھ کمزور ہو گیا. یا اللہ ہمارا رشتہ تیرے ساتھ کمزور ہو گیا، ہمیں اس رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور کب ٹھیک ہوں گے؟ جب ہم اللہ کا قرآن پڑھیں. سورہ یونس آیت نمبر 28. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ وَأَنْتُمْ شُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. اللہ جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکوں سے کہے گے تم اور تمہارے شریک اپنے اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، تو پھر ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں گے. ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو نہیں پوجا کرتے تو مکر جان گے. وہ کہیں گے سانو تو پتہ ہی نہیں، سانو تو پوجتے رہے. کہوں گا اسی تو سنتے ہی نہیں سی، اسی تھے مردا سی، اسی تو سنتے کوئی نہیں سی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 259. ان آیات دے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام دا واقعہ نقل کیتا. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویہ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها واماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم. ابھی اللہ نے جدوں اپنے نبی نو 100 سال تک سلا دیتا نا درخت دے تھلے، تے اللہ نے پوچھا ہاں بھی کنا سویا؟ کہندا اللہ قال لبثت یوما او بعد یوم. اللہ میں تے دن دا کچھ دا حصہ سویا. حضرت عزیر علیہ السلام نو جدوں وقت نصر بادشاہ نے حملہ کیتا تو کچھ صحابیاں دے نال آپ نے بھی قید کر کے لے گیا. جدو آپ رہا ہو کے آئے نا تو ایک درخت دے تھلے بیٹھ کے دیکھن ڈے نے کہ چھتاں گریاں پڑیاں نے، ٹھیک، ہر چیز تباہ و برباد ہو چکی. فرمایا اللہ انہوں دوبارہ تو کیے نہ کرے. تو اللہ نے نبی نو سلا دیتا تے 100 سال سلا دیتا. ٹھیک ہے، اٹھایا تو پوچھا ہم بھی کنا سویا؟ قال لبثت یوما او بعد یوم. اللہ میں تو دن دا کچھ حصہ سو. نہیں تو 100 سال ستا رہا تھا. نبی نو نہیں پتہ لگا. طوفان آئے، اندھیرے آئے، ٹھیک ہے، کی کچھ نہیں ہویا نبی دے نال. اللہ تعالیٰ نے صرف نبی نو دکھانا سی. جدو نبی نے اٹھایا نا اللہ نے، تو پھر وہ نبی دے نال ایک گدھا سی، اور گدھے دی ہڈیاں اللہ نے کٹھیاں کر کے سارا سامنے کھڑا کر دیتا کہ میں تے ہر چیز تے قادر، میں تے جو چاہواں کر سکنا. اصحاب کاف دا واقعہ، اصحاب کاف نو بھی اللہ نے سلا دیتا. تو اٹھا کے پوچھا نا کنا سوئے ہو گئے نے؟ ہم لبثت یوما او بعد یوم. اللہ دن دا کچھ حصہ سن. صحابہ نو نہیں پتا، نبی نو نہیں پتا لگیا. ٹھیک ہے، حالانکہ موت بھی نہیں آئے، سلا دیتے اللہ نے. تے اج دا ملا کہنا نہیں مردہ سندا، مردہ سندا، اس مردے نو سنان تے لگیا. وہ کو پیر بابا سی نا، تو انہوں مرید بچارا بڑی پیار دے نال لتاں دبائی جا رہا ہے، کوئی اپنی دکھ فریاد سنائی جا رہا سی. تو پیر تے سو گیا. پیر مزے چ سی. تو جدو انہوں جاگ آئی نا، تے وہ کہنا ہاں بھائی کرموں مینوں سمجھ نہیں آئی، تو کی دسدا سی؟ میری اکھ لگ گئی. انہیں کہا اللہ اللہ. وہ پھر آج مینوں سمجھ آ گئی. میں تو کیا پیر دا دل جڑا ہے وہ سوندا ہی نہیں. پیر تے ستا بھی جاگدا ہی ہوندا. ٹھیک، دل پیر دا سندا ہی رہندا. تو مینوں پتہ لگ گیا پیرا تو سندا نہیں، تو سو کے نہیں سندا، تو مر کے کتنے سونا. سورۃ فاطر آیت نمبر 19-22. وما یستوی الاعمی والبصیر. اندھا تے کھانا برابر کوئی نہیں. ولا الظلمات ولا النور. اندھیرا تے روشنی برابر کوئی نہیں. ولا الظل ولا الحرور. سایہ تے دھوپ برابر نہیں. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات. اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے. اللہ 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 نے تو موت دا لفظ استعمال کیا، احیاء زندگی دا. تو مولوی نے کہا او یہ تے آیات جڑیاں نے یہ تو بتاں دے متعلق ہوتی. ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. خدا جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، خدا جس کو چاہے سنا دیتا ہے، اور تم ان کو جو قبروں میں مدفون ہے نہیں سنا سکتے. وما انت بمسمع من فی القبور. اور آپ ان قبروں میں دفن لوگوں کو سنا نہیں سکتے. اللہ اللہ کس طرح کھول کھول کے قرآن دے اندر
جگہ جگہ تے مولوی نے ایسا بیڑا گرک کر دیا. انہوں نے کہا قرآن دے نڑے نہ جائیں, قرآن پڑھیں گا تو ٹھیک ہو جائیں گا, ٹھیک ہے, تیرا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا. انہ الحق من ربک, کوئی حق بات سچ بات صرف اللہ دا قرآن ہے. خدا جس کو چاہتا ہے سنا دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا موجودہ جگہ دے پیر نے, اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر دے اندر مقتولین بدر نو سنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا موجودہ سی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تے چند بھی 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کڑوے کوئے دے اندر لب مبارک پینکن تے مٹھا, تے اج دا مولوی ایڈا کوڑا ہے, وہ میٹھے پانی بھی تھک کر دے تے وہ کوڑا ہو جاتا. وہ نبیاں دے معجزات نے. ان اللہ یسمع من یشاء, خدا جس کو چاہتا ہے سنا دیتا. وما انت بمسمع من فی القبور, آپ قبروں میں دفن لوگوں کو سنانے والے کوئی نہیں. ملا نے کہا اوے قبرستان دے اندر جائے گا نا تو پڑھی دا السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والے تم تے سلام تے سن دے نے تے آکھی دا نا. اور نماز دے اندر بھی اسی آکھی دا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ٹھیک ہے. اتنے سنانا مقصود ہوں ہے, سلامتی دی دعا ہے, اور دعا بھی تیرے کو چھپا کے رکھی ہے. ترمذی دے اندر حدیث نمبر 1053, اللہ دا نبی جو حدیث دی دعا تنوں میں دکھان لگا پوری, ٹھیک ہے. انہوں جا کے ترمذی دے اندر جا کے پڑھو, السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاسد. اے قبر والو تم تے سلامتی, اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے, تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم بعد میں آنے والے. یہ دعا ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھلائی قبرستان میں جانے کی. مولوی نے سارا قرآن چھڑ دیتا, ٹھیک ہے. انہیں کہا السلام علیکم یا اہل, وہ سن دے نے تے انہوں نے سلام آکی. کوئی سلامتی دی دعا ہے انہوں واسطے. قرآن تے دعائیاں دین دے آج ایک مردہ نہیں سنتا. سورۃ بقرہ آیت نمبر 107, اللہ فرمانے علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. کیا تجھے علم نہیں کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہی کے لیے ہے, اللہ ہی ہے زمین و آسمان کا مالک, اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں, تمہارا کوئی مددگار نہیں, توڑا کوئی حاجت روا نہیں, توڑا کوئی مشکل کشا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو دعا ہے, میری ادنا دی کوشش اس قرآن دے طالب علم دی اللہ قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے. اس دا مقصد صرف ہے سی کہ تونوں دکھایا جائے یار خدا دا واسطہ قرآن پڑھیا کرو. قرآن تو دور ہو گئے, جدو قرآن تو دور ہو گئے تو ملا نے ساڈا بیڑا کر دیتا. انہیں کہا تونوں تے قرآن سمجھ نہیں آ رہا, تو قرآن چ اللہ فرماندا انہ الحق من ربک, حق بات سے سچ بات بھی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو اللہ تعالیٰ میرے نال اور تہاڈے نال راضی ہوئے. اللہ ساڈے واسطے دنیا اور آخرت دیاں بھلائیاں جڑیاں نے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ساڈے حال تے رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ سانو پکا تے سچا مومن بنائے اور قرآن نو منن والا بنائے. اللہ تعالیٰ ساڈے حال تے رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.